ایک سلطنت تھی جس کے محل اونچے سنگ مرمر کے ستونوں پر بنے تھے اور چاروں طرف شیشے جیسی جھیلیں اور ہری بھری وادیاں تھیں۔ اسی سلطنت میں ایک شہزادی رہتی تھی جس کا نام آریہ تھا۔ وہ ایک معصوم، حسین اور خواب دیکھنے والی لڑکی تھی۔ بادشاہ اور ملکہ اس سے محبت تو کرتے تھے لیکن وہ ہمیشہ سلطنت کے کاموں میں مصروف رہتے۔ آریہ کو زیورات، ریشمی کپڑے اور خادمائیں سب کچھ میسر تھے، مگر اس کا دل تنہا تھا۔ وہ چاہتی تھی کہ کوئی ایسا دوست ہو جو اسے سمجھے اور اس کے دل کی بات سنے۔ ایک دن آریہ باغ میں اکیلی بیٹھی کتاب پڑھ رہی تھی کہ اچانک پھولوں کے درمیان ایک نرم سی روشنی جھلملا اٹھی۔ روشنی کے بیچ سے ایک خوبصورت پری نمودار ہوئی۔ اس کے پروں سے نیلا اور سفید نور نکل رہا تھا اور اس کی مسکراہٹ میں پیار چھلکتا تھا۔ اس کا نام لیورا تھا۔ لیورا نے آریہ کو دیکھا اور کہا، تمہارے دل میں اداسی ہے مگر تمہاری آنکھوں میں امید کی چمک ہے۔ کیا تمہیں ایک سچا دوست چاہیے؟ آریہ نے حیرانی اور خوشی کے ساتھ سر ہلایا۔ اس دن کے بعد سے پری روز اس کے پاس آتی اور اس کے تنہا دل کو جادوئی تحفوں سے خوش کر دیتی۔ کبھی لیورا اسے ایک ایسا کنگھا دیتی جو بالوں کو سنوارنے پر دھن بجاتا، روشن ہو جاتا۔ ایک دن تو اس نے آریہ کو اڑنے والی جادوئی چٹائی دی جس پر بیٹھ کر دونوں رات کے آسمان پر تاروں کے بیچ سفر کرتے۔ ہر دن آریہ کا دل مزید خوش اور آزاد ہوتا گیا۔ ایک شام پری نے کہا، اب میں تمہیں ایک بڑا راز دیتی ہوں۔ یہ سنہری بیج ہیں، انہیں محبت کے ساتھ زمین میں بو دینا۔ اگلے دن تمہیں ایسا درخت ملے گا جس کے پھل سونے جیسے ہوں گے۔ یہ پھل دکھوں کو دور کرتے ہیں اور امید جگاتے ہیں، لیکن یاد رکھنا یہ پھل صرف تب باقی رہیں گے جب تم انہیں دوسروں کے ساتھ بانٹو گی۔ آریہ نے بیج زمین میں بو دیے۔ اگلی صبح باغ میں ایک درخت کھڑا تھا جس پر جگمگاتے سنہری پھل لگے تھے۔ محل میں بادشاہ کا ایک مشیر رہتا تھا، مالویک۔ وہ حسد اور لالچ سے بھرا ہوا تھا۔ اس نے سب کچھ اپنی آنکھوں سے دیکھا اور سوچا، اگر یہ جادو میرے ہاتھ آ گیا تو میں سب پر حکومت کر سکوں گا۔ اس نے فوراً بادشاہ اور ملکہ کو خبر دی کہ آریہ خطرناک جادو کر رہی ہے اور پری اس پر اثر ڈال رہی ہے۔ بادشاہ اور ملکہ غصے سے بھر گئے۔ انہوں نے آریہ کو بلایا اور کہا، یہ سب تم نے کیا؟ پریوں کے ساتھ میل جول اور یہ سنہری پھل؟ کیا تم نے ہمارا حکم توڑا ہے؟ آریہ نے روتے ہوئے کہا، یہ سب برا نہیں ہے، یہ درخت لوگوں کو شفا دیتا ہے۔ پری میری دوست ہے، وہ مجھے سچائی اور نیکی سکھاتی ہے۔ لیکن بادشاہ نے سختی سے کہا، جادو ہمیشہ مصیبت لاتا ہے، یہ سب ختم کر دو۔ گھبرا کر آریہ باغ کی طرف بھاگی اور پری کو گلے لگا لیا۔ وہ تمہیں نکال دینا چاہتے ہیں، میں تمہارے بغیر اکیلی ہو جاؤں گی۔ لیورا نے نرم مسکراہٹ کے ساتھ کہا، آریہ، سچا جادو تمہارے دل میں ہے، میں جا بھی جاؤں تو بھی تمہارے اندر وہ روشنی باقی رہے گی۔ ادھر مالوے ایک درخت سے سنہری پھل توڑ کر کھانے لگا تاکہ طاقت حاصل کرے، مگر جیسے ہی اس نے پہلا نوالا کھایا اس کا جسم پتھر میں بدلنے لگا۔ اس کی لالچ نے اسے خود ہی تباہ کر دیا۔ بادشاہ اور ملکہ نے یہ منظر دیکھا تو ان کا دل پگھل گیا۔ انہیں احساس ہوا کہ ان کی بیٹی کا دل سچا ہے۔ بادشاہ آریہ کے پاس آیا اور بولا، ہم نے تمہیں غلط سمجھا، یہ جادو برا نہیں بلکہ نیکی کا ذریعہ ہے۔ ملکہ نے آریہ کو گلے لگایا اور کہا، تم ہمارے دل کی روشنی ہو۔ پری نے مسکرا کر کہا، میرا کام مکمل ہو گیا، اب آریہ دوسروں کو امید دینا جانتی ہے، اور وہ آسمان کی روشنی میں تحلیل ہو گئی۔ آریہ نے سنہری پھل محل کے دروازے پر کھڑے غریب لوگوں میں بانٹے۔ ہر کوئی خوش اور شفایاب ہو گیا۔ درخت کی روشنی اور زیادہ بڑھ گئی اور سلطنت امن اور خوشی سے بھر گئی۔